پنجاب کے افق پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر شاہپور کی ہریالی نے گرمی کی حدت کو اپنے اندر جذب کر رکھا تھا۔ لاہور کی مصروف زندگی اور شور و گل سے دور مٹی کی سندھی خوشبو اور سرسوں کے لہلہاتے کھیتوں کے درمیان ایک سفید رنگ کی ٹویوٹو فارچونر کچی سڑک پر دھول کے مرگولے اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی زرنیش افضال نے بیزاری سے اپنا موبائل فون دیکھا، جہاں سگنلز بار بار غائب ہو رہے تھے۔ ماریا، تمہارا یہ گاؤں ہے یا دنیا کا آخری کنارہ؟ میری انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا۔ زرنیش نے اپنی گھنی زلفیں ماتھے سے ہٹاتے ہوئے شکایت کی۔ تھوڑا صبر کرو میری شہزادی، یہاں انٹرنیٹ نہیں سکون ملتا ہے، اور ویسے بھی اس بار تم یہاں صرف میری دوست بن کر نہیں، میری آفیشیل فوٹوگرافر بن کر آئی ہو۔ ذرا باہر دیکھو، یہ نظارے تمہیں لاہور کے کنکریٹ کے جنگل میں نہیں ملیں گے۔ ماریا، جو اپنی کزن کی شادی کے لیے بے حد پرجوش تھی، ہنس کر بولی۔ زرنیش نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کیا۔ تیز ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس کی تھکن لمحہ بھر میں کافور ہو گئی۔ میلوں دور تک پھیلے سبزہ زار ٹیوب ویل کا گرتا ہوا شفاف پانی اور درختوں پر چہچہاتے پرندے، یہ سب اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ اس نے اپنا DSLR کیمرہ نکالا اور لینس ایڈجسٹ کرنے لگی۔ اچانک ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی۔ زرنیش کا سر اگلی نشست سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اوہ، کیا ہوا چچا؟ ماریا نے گھبرا کر پوچھا۔ بی بی جی، سردار صاحب کی سواری آ رہی ہے۔ ڈرائیور نے عقیدت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زرنیش نے ماتھے پر بل ڈال کر سامنے دیکھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ 3 سیاہ رنگ کی ویگو گاڑیاں نہایت سست رفتاری سے ان کی سمت آ رہی تھی۔ ان کے ڈرائیور نے اپنی گاڑی بالکل کچے میں اتار کر روک دی تھی، جیسے کسی بادشاہ گزرنے کا راستہ بنا رہا ہو۔ یہ کون سا بادشاہ ہے جس کے لیے ہم نے راستہ چھوڑ دیا؟ زرنیش نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ خاموش زرنیش، یہ سردار تیمور خان ہے، پورے شاہپور کے سیاہ و سفید کا مالک۔ ان کی مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی نہیں پڑ مارتا۔ وہ جتنا روبدار ہے اس سے کہیں زیادہ اصول پسند ہے۔ ماریا نے سرگوشی کی تو وہ حیرت سے اسے دیکھتی باہر دیکھنے لگی۔ مرکزی گاڑی جیسے ان کے قریب پہنچی، اس کی رفتار مزید کم ہوگی۔ زرنیش نے تجسس کے مارے اپنا سر کھڑکی سے تھوڑا باہر نکالا۔ شیشے کے اس پار اسے ایک ہیبت ناک مگر وجیح شخصیت نظر آئی۔ سیاہ کلف لگا سوٹ جس کے گریبان کے بٹن کھلے تھے، مضبوط ہاتھ جو اسٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے، اور کلائی پر بندی مہنگی گھڑی۔ جب گاڑی بالکل برابر آئی تو سردار تیمور خان نے ایک پل کے لیے سر گھمایا۔ اس کی گہری بھوری اور جاندار آنکھوں نے زرنیش کی آنکھوں میں جھانکا۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی کہ زرنیش کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں قید ہو گیا ہو۔ تیمور خان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، محض ایک گہری گھرتی ہوئی نظر تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور دھول اڑاتا ہوا نکل گیا۔ زرنیش کافی دیر تک اسی سمت دیکھتی رہی، جانے کیسا سحر تھا جو تیمور خان اس پر پھونک گیا تھا۔ زرنیش، کہاں کھو گئی؟ ماریا نے اسے جھنجھوڑا۔ زرنیش بڑبڑاتی ہوئی ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں، بہت مغرور لگ رہا تھا تمہارا یہ سردار۔ زرنیش نے دل کی دھڑکن چھپانے کے لیے مصنوعی بیزاری سے کہا، مگر اس کے ذہن پر پردے پر وہ مضبوط چہرہ نقش ہو چکا تھا۔ مغرور نہیں، وہ سردار ہیں، انہیں اپنی مٹی اور اپنے مان کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ ماریا نے احترام سے کہا۔ واٹ ایور، زرنیش نے سر جھٹک کر کہا اور اپنا کیمرہ دوبارہ ہاتھ میں لیا، مگر اب اس کا دل مناظر فطرت کے بجائے اس شخص کے بارے میں سوچ رہا تھا جس کی ایک نظر نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی پرسکون زندگی میں آنے والے کسی بڑے طوفان کی پہلی آہٹ تھی۔ ماریا کے گل لال حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ڈھولک کی تھاپ، لڑکیوں کے کہکے اور رنگ برنگی روشنیوں نے پورے ماحول کو جادوئی بنا دیا تھا، مگر زرنیش جو ہمیشہ سے بھیڑ بھاڑ سے گھبراتی تھی، اپنا کیمرہ سنبھالے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف نکل آئی، جہاں سے گاؤں کا منظر اور قدیم طرز تعمیر واضح نظر آتا تھا۔ وہ حویلی کی بلند بالکنی میں کھڑی تھی۔ نیچے وسیع صحن میں مردوں کی بیٹھک سجی تھی۔ گاؤں کے معززین بڑے بڑے صوفوں پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے اور کسی سنگین مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی۔ زرنیش نے
لینس گھمایا اور فوکس سیٹ کرنے لگی۔ اچانک اس کا کیمرہ ایک خاص سمت پر رک گیا۔ وہاں صنوبر کے درخت تلے ایک اونچی کرسی پر سردار تیمور خان بیٹھا تھا۔ آج اس نے گہرے سرمئی رنگ کا لٹھا پہن رکھا تھا اور اس کے کندھے پر شاہی وقار کے ساتھ کشمیری شال موجود تھی۔ اس کے گرد 4-5 لوگ ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور وہ بڑی توجہ سے کسی کی بات سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی آہنی سنجیدگی تھی جو زرنش نے صبح دیکھی تھی۔ کتنا عجیب ہے یہ شخص، جیسے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آنا ممنوع ہو۔ زرنش نے خود کلامی کی اور کلک کی آواز کے ساتھ اس کی ایک تصویر کو قید کر لیا۔ شاید اس آواز کی گونج یا کسی چھٹی اس نے تیمور کو چونکا دیا۔ اس نے اچانک اپنی نظریں اوپر اٹھائی اور سیدھا بالکنی کی طرف دیکھا۔ زرنی سٹپٹا گئی۔ اس نے فوراً کیمرہ نیچے کیا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ تیمور کی گہری نظر نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ملازم کو کچھ اشارہ کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زرنیش نے سوچا کہ اب یہاں سے کھسک لینا ہی بہتر ہے، مگر جیسے وہ مڑی سامنے ماریا کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ زرنش باجی، سردار صاحب نے آپ کو نیچے بلوایا ہے، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ زرنش کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے کیوں؟ وہ پریشان سی بولی۔ پتہ نہیں باجی، وہ بس غصے میں لگ رہے تھے، ماریا کے بھائی نے سنجیدگی سے کہا اور آگے بڑھا۔ زرنش ایک لمبا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی اس کے پیچھے نیچے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ تھوڑی دور آ کر ماریا کا بھائی وہاں سے واپس چلا گیا۔ حویلی کے بیرونی لان میں جہاں سفید گلابوں کی باڑ لگی تھی، تیمور خان اکیلا کھڑا اس کا منتظر تھا۔ جب زرنش وہاں پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ تیمور کا قد اس کے اندازے سے بھی زیادہ نکلتا تھا۔ شہر سے آنے والے مہمانوں کو کیا یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی تصویر لینا بد تہذیبی ہے؟ تیمور کی آواز کسی گرجتے بادل کی طرح بھاری اور سپاٹ تھی۔ زرنش نے دبنے کے بجائے اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھائی۔ میں آرٹسٹ ہوں اور ایک فوٹوگرافر کے لیے ہر وہ چیز پبلک پراپرٹی ہے جو اسے خوبصورت لگے۔ وہ کہہ تو گئی تھی مگر اپنی ہی بات پر پریشان ہوئی کہ اس نے بولا کیا ہے۔ تیمور ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی شخصیت کا دباؤ اتنا تھا کہ زرنش کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا۔ خوبصورت؟ شاہپور میں پراپرٹی کے فیصلے قانون نہیں سردار کرتا ہے، اور میں اپنی تصویروں کا سودا نہیں کرتا۔ تیمور اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے روبدار آواز میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ میں کوئی سودا نہیں کر رہی سردار صاحب، میں بس اس گاؤں کی خوبصورتی کو قید کر رہی تھی اور آپ اس گاؤں کا حصہ ہیں۔ زرنش نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ تیمور خاموش ہو گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ شہر کی یہ نازک سی لڑکی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی۔ عام طور پر تو گاؤں کے بڑے بڑے سورما اس کے سامنے زبان کھولنے سے کتراتے تھے۔ کیمرہ دکھائیں، اس نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا۔ ہرگز نہیں، یہ میری پرسنل چیز ہے۔ زرنش نے کیمرہ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ تیمور کے لبوں کے کونے ذرا سے لرزے، جیسے وہ اپنی ہنسی ضبط کر رہا ہو۔ میں اسے چھین نہیں رہا، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آرٹ نے مجھے کس روپ میں دیکھا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زرنش نے ہچکچاتے ہوئے کیمرہ آگے کیا۔ تیمور نے اس کے ہاتھ سے کیمرہ تھاما۔ دونوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے چھو گئی اور ایک بجلی سی زرنش کے پور میں دوڑ گئی۔ تیمور نے سکرین پر اپنی تصویر دیکھی۔ وہ ایک نہایت پر اسرار اور طاقتور تصویر تھی، جس میں اس کے چہرے کی سختی کے پیچھے ایک پوشیدہ اداسی بھی جھلک رہی تھی۔ لینس اچھا ہے آپ کا، مگر انسانی چہرہ پڑھنے میں آپ ابھی کچی ہیں، تیمور نے کیمرہ واپس کرتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ زرنش نے الجھ کر پوچھا۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ مطلب یہ کہ ہر تصویر وہ نہیں کہتی جو حقیقت ہوتی ہے۔ خیر، ماریا کے مہمان ہے اس لیے معافی مل سکتی ہے، مگر آئندہ سے محتاط رہیے گا۔ شاہپور کی مٹی جتنی زرخیز ہے نا، اتنی ہی سنگلاخ بھی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹا اور بڑی وقار کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ زرنش وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے غصہ آنا چاہیے یا اس اجنبی مسحور کن شخصیت کا جادو قبول کر لینا چاہیے۔ اس رات زرنش کو نیند نہیں آئی۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتی، دل اسے تیمور خان کی وہ گہرائی آواز سنائی دیتی کہ آئندہ سے محتاط رہیے گا۔ اگلے چند دن
शाहपुर में गहमा गहमी के थे। मारिया के भाई की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो चुका था। जरनिश ने खुद को काम में मसरूफ कर लिया था, मगर उसकी नज़रें लाशौरी तौर पर हर हजूम में किसी कामते ज़ेबा को तलाश करती थी। तीसरे दिन की सुबह जरनिश ने इरादा किया कि वो गांव के करीब बहने वाले दरिया की तस्वीर कशी करेगी। मारिया मसरूफ थी, इसलिए जरनिश अकेली अपना बैग उठाए दरिया के किनारे की तरफ निकल खड़ी हुई। सुबह की हवा में ठंडक थी और दरिया का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। जरनिश एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गई ताकि ऊपर से बहते पानी का शॉट ले सके। वो मुकम्मल तौर पर अपने कैमरे के लेंस में खोई हुई थी कि अचानक उसका पाँव एक गीली खाई पर फिसला। आह! उसके हलक से एक चीख निकली। इससे पहले कि वो नीचे गहरे पानी में गिरती, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को गिरफ्त में ले लिया। जरनिश की आंखें खौफ से बंद थी, मगर जब उसे महसूस हुआ कि वो हवा में मुअल्लक होने के बजाय किसी ठोस सहारे से लगी है, तो उसने आहिस्ता से आंखें खोली। सामने वही मानूस आंखें थी। तैमूर खान ने उसे एक हाथ से थाम कर अपनी तरफ खींचा था। झटके के बायस जरनिश सीधी उसके चौड़े सीने से जा लगी। तैमूर की गिरफ्त उसके बाजू पर इतनी मजबूत थी कि जरनिश की अपनी हड्डियां चटकती महसूस हुई। क्या आपको अपनी जिंदगी से दुश्मनी है? तैमूर की आवाज़ में गुस्सा और फिक्र की एक अजीब सी अमेज़श थी। मैं तो बस तस्वीर ले रही थी। जरनिश का सांस फूला हुआ था। तैमूर ने उसे पीछे किया और उसका बाजू छोड़ा, मगर उसकी आंखों में सुर्खी बरकरार थी। ये दरिया जितना पुरसुकून नजर आता है, उतना ही बेरहम है। यहाँ के पत्थर भी शहर के लोगों की तरह धोखेबाज होते हैं। वो संजीदगी से बोलता उसके छूटते हुए पीछे हटा था। जरनेश ने अपनी कमीज दुरुस्त की और बाल संभाले। शुक्रिया, आप हमेशा सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए शरारत से पूछा। ये मेरी ज़मीन है मिस जरनेश। यहाँ की हवा भी मुझे खबर देती है कि कौन कहाँ सांस ले रहा है, और आप जैसी लापरवाह लड़की का पीछा करने के लिए मुझे किसी खास एहतमाम की ज़रूरत नहीं। तैमूर के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आई। आप हर बात इतने रौब से क्यों करते हैं? क्या कभी आप इंसानों की तरह बात करना नहीं सीखा? जरनिश को उसकी बात चुभ गई। जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, वहाँ नरमी की गुंजाइश नहीं होती। सरदार अगर मोम बन जाए तो लोग उसे पिघला देते हैं। तैमूर संजीदगी से कहता हुआ 2 कदम चलकर दरिया के बिल्कुल किनारे खड़ा हो गया। जरनिश खामोशी से उसके पीछे आ खड़ी होगी। मगर आपके अंदर एक और इंसान भी है जिसे मैंने इस तस्वीर में देखा था। वो इंसान जो अकेला है, जो शायद थक चुका है, उसे अजीब से लहजे में कहा। तैमूर अचानक मुड़ा। उसका चेहरा अब जरनिश के बिल्कुल करीब था। शहर से आने वाली लड़कियां बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ती हैं, हकीकत उससे मुख्तलिफ है। मेरी जिंदगी में सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, जज्बात नहीं। उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, जज्बात इंसान की मर्जी से नहीं आते सरदार साहब। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं और फिर घर के मालिक बन जाते हैं। जरनिश ने हिम्मत जमा करके कहा। तैमूर की नजरें जरनिश के गुलाबी होते चेहरे पर जम गई। एक लम्हे के लिए वहां खामोशी छा गई। सिर्फ दरिया के पानी के बहने का शोर था। तैमूर को महसूस हुआ कि उसके अंदर का पत्थर धीरे धीरे टूट रहा है। उस लड़की की बातें, उसका बेबाक अंदाज और उसकी आंखों की सच्चाई उसे अपने हसार में ले रही थी। जज्बात का यहाँ कोई काम नहीं है। आप अपने कैमरे में शूटिंग खत्म करें और हवेली वापस जाए। शाम को मन चाहे तो, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेहमान अकेला यहाँ घूमता भी रहे। तैमूर ने अचानक अपना लहजा सख्त करते हुए कहा। वो तेजी से अपनी घोड़ी की तरफ बढ़ा जो थोड़ी दूर बंधी थी। उसने एक जुस्त में छलांग लगाई और घोड़े को हेड लगा दी। जरनिश उसे गर्द उड़ाते जाती देखती रही। उसने महसूस किया कि तैमूर खान जितना उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रहा था, वो उतना ही उसके शहर में जकड़ी जा रही थी। उसे अपने दिल पर हाथ रखा, जिसकी धड़कन अब दया की लहरों से भी तेज थी। आप गलत कह रहे हैं सरदार साहब, जज्बात तो दस्तक दे चुके हैं। जरनिश ने धीरे से सरगोशी की। शाहपुर की शामें शहर की शामों से यकसर मुख्तलिफ थी। यहाँ सूरज ढलते ही फिजा में एक पुरअसरार सी खामोशी और मट्टी की खुशबू रच बस जाती थी। मारे की हवेली में मेहंदी की तकरीब की तैयारियां चल रही थी, मगर जरनिश का जी शोरो गुल में नहीं लग रहा था।
اسے بار بار دریا کے کنارے بیتے وہ لمحے یاد آ رہے تھے اور تیمور کی وہ گہری تھکی ہوئی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ حویلی کے کونے میں بنے قدیم باغ کی طرف نکل آئی جہاں مالٹے اور کنو کے درختوں کے بہتات تھی۔ چاند کی مدھم روشنی پتوں سے چھن کر زمین پر چاندی بکھیر رہی تھی۔ زرنش ایک پرانے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ کر اپنے کیمرے میں موجود تصویریں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ کوئی ملازم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان قدموں میں خاص قسم کا ٹھہراؤ اور وقار تھا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے تیمور خان کھڑا تھا۔ آج اس نے کالے رنگ کا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں تسبیح کے دانے دھیرے دھیرے گھما رہا تھا۔ سردار صاحب، آپ یہاں؟ زرنش حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ میری پسندیدہ جگہ ہے۔ جب پنچایت کے جھگڑے اور لوگوں کے دکھ سن کر میرا ذہن بوجھل ہو جاتا ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں، تیمور نے سباٹ لہجے میں کہتے گہرا سانس لیا اور بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ تو آج بھی ذہن بوجھل ہے؟ زرنش زیرک نگاہوں سے اسے دیکھتی دوبارہ بیٹھ گئی۔ آج ایک بوڑھے باپ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے ان بیٹوں کو وہ سزا دی جو شاید قانون کی کتابوں میں نہیں مگر انسان کی کتابوں میں ضروری تھی، مگر سزا دے کر بھی دل کو سکون نہیں ملا۔ تیمور نے چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں تیمور خان۔ آپ کا یہ سخت لبادہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے، ورنہ آپ کا دل تو موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ زرنش نے غور سے اسے دیکھتے ٹرانس کی سی کیفیت میں کہا، موم؟ مس زرنش، اگر اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا سردار نرم دل ہے تو وہ اسے جینے نہیں دیں گے۔ یہاں بقا کے لیے پتھر بننا پڑتا ہے۔ تیمور نے ایک تلخ ہنسی مگر پتھر تو کبھی نہیں روتا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کبھی کبھی روتی ہیں، زرنش نے دھیرے سے کہا۔ تیمور کا ہاتھ تھم گیا۔ اس نے پہلی بار مڑ کر زرنش کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ہمدردی اور ایک انجانی سی تڑپ تھی۔ آپ شہر کی لڑکیاں اتنی باتیں کہاں سے لاتی ہیں؟ تیمور نے اپنا رخ موڑتے ہوئے پوچھا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے والی سختی نہیں تھی۔ ہم باتیں نہیں لاتی، ہم محسوس کرتی ہیں۔ یہ لیں، یہ آپ کو مٹھی کر دے گی، زرنش نے شرارت سے کہا اور اپنے بیگ سے ایک چاکلیٹ نکال کر تیمور کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ تیمور نے حیرت سے اس چھوٹی سی چیز کو دیکھا اور پھر زرنش کو۔ چاکلیٹ ہے سردار صاحب، کبھی کھائیے، یا صرف دشمنوں کا خون پیتے ہیں؟ زرنش نے کہکا لگایا۔ تیمور کے لبوں پہ ایک بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ زرنش نے اسے کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کی تمام سختی کو دھو ڈالا تھا۔ اس نے جھجکتے ہوئے چاکلیٹ لی اور اس کا ایک ٹکڑا چکھا۔ کڑوی ہے، اس نے تبصرہ کیا۔ یہ ڈارک چاکلیٹ ہے، تھوڑی کڑوی مگر دل کے لیے اچھی ہوتی ہے، بالکل آپ کی طرح، زرنش نے بے ساختہ کہا اور پھر فوراً اپنی بات پر شرما گئی۔ باغ میں ایک طویل خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ریشمی ڈور تھی جو ان دونوں کے دلوں کو دھیرے دھیرے جوڑ رہی تھی۔ کل میں شہر جا رہا ہوں، کچھ سرکاری کام ہے، آپ کو کچھ منگوانا ہو تو بتائیں۔ تیمور نے خاموشی توڑی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اپنا خیال رکھیے گا۔ زرنش نے اسے دیکھا۔ تیمور کے دل میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔ اپنا خیال؟ اس نے دہرایا۔ برسوں بعد کسی نے یہ لفظ میرے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ رات کافی ہو گئی ہے، آپ کو اندر جانا چاہیے، یہاں مچھر اور یادیں دونوں بہت تنگ کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یادیں کس کی؟ زرنش بھی اٹھ گئی۔ تیمور نے جواب نہیں دیا، بس ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ زرنش وہی کھڑی رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے سردار تیمور خان کے قلعے کی پہلی دیوار گرا دی ہے۔ وہ اب صرف ایک روبدار سردار نہیں تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جسے محبت اور توجہ کی ضرورت تھی۔ تیمور خان کے شہر جانے کے بعد حویلی زرنش کے لیے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کیمرے میں محفوظ اس کی تصویریں دیکھتی یا پھر باغ کے اس بینچ پر جا بیٹھتی جہاں ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی۔ ماریا اسے دیکھ کر مسکراتی مگر زرنش اسے ٹال دیتی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف گھر کر گیا تھا۔ تیسرے دن کی شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، پورے گاؤں میں ایک ہیبت ناک خبر پھیل تھی۔ سردار تیمور خان کی گاڑی پر شہر سے واپسی کے دوران حملہ ہوا تھا۔
جیسے یہ خبر حویلی میں پہنچی، وہاں بیٹھی زرنش کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑ گیا۔ تیمور۔ اس کے لبوں میں صرف یہی نام نکلا۔ بغیر کوئی سوچے وہ چادر اوڑھ کر حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف بھاگی۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ویگو گاڑی لائی جا رہی تھی جس کا سامنے والا شیشہ گولیوں سے چھلنی تھا۔ زرنش کا دل ڈوبنے لگا۔ اسی لمحے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ تیمور کو سہارا دے کر اندر لا رہے تھے۔ اس کا بازو خون سے لت پت تھا اور اس کے سفید کرتے پر سرخ دبے پھیل چکے تھے۔ راستہ دے، ہٹ جائیں سامنے سے، تیمور کے خاص ملازم بخشو نے چیخ کر کہا۔ تیمور کی نظر ہجوم میں کھڑی زرنش پر پڑی۔ اس کی آنکھیں خوف اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ تیمور نے تکلیف کے باوجود ایک ہلکی سی جنبش اپنے سر کو دیتے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، مگر وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ تیمور کو اس کے کمرے میں لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے گولی نکال دی تھی جو خوش قسمتی سے صرف بازو کو چھو کر گزری تھی، مگر خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ رات کے پچھلی پہر جب حویلی میں خاموشی چھا گئی اور پہرے دار باہر تعینات ہو گئے، زرنش دبے قدموں تیمور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ تیمور آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ زرنش نے کانپتے ہاتھوں سے ایک رومال لی اور پانی میں بھگو کر اس کا ماتھا صاف کرنے لگی۔ اچانک تیمور کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے زرنش کی کلائی پکڑ لی۔ زرنش ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر تیمور نے آنکھیں بند کر دی۔ ان آنکھوں میں اب وہ رعب نہیں تھا، صرف ایک تھکن تھی جو روح تک اتری ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کی آواز نہایت نحیف تھی۔ آپ مرنے چلے تھے؟ آپ کو پتہ میرا کیا حال ہوا تھا؟ آپ نے کہا تھا آپ سردار ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ زرنش نے روتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ تیمور نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تیمور کے ہاتھ پر گرے۔ اسے لگا جیسے وہ گرم آنسو نہیں بلکہ پگھلا ہوا سونا ہے جو اس کے زخموں کو بھر رہے ہیں۔ یہ سرداری کی قیمت ہے زرنش۔ میرے دشمن بہت ہیں، مگر آج مجھے پہلی بار افسوس ہوا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو تمہاری یہ باتیں ادھوری رہ جاتی، تیمور نے دھیرے سے کہا۔ زرنش نے اپنا سر اس کے بیڈ کے کنارے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیمور نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا اور بہت ڈرتے ہوئے اسے زرنش کے سر پر رکھا۔ اس کا لمس زرنش کے لیے زندگی کی نوید تھا۔ مت روئیں، میں کہیں نہیں جا رہا، اب تو جینے کی ایک نئی وجہ مل گئی ہے۔ تیمور نے سرگوشی کی۔ زرنش نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف ہمدردی نہیں تھی بلکہ وہاں ایک اعتراف تھا، ایک ایسا اعتراف جس کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جذبات بن بلائے مہمان ہوتے ہیں، آج وہ مہمان میرے گھر کے مالک بن چکے ہیں، تیمور نے دھیرے سے کہتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ زرنش نے اس کی پو دیتی نظروں سے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس رات شاہپور کی فضاؤں میں خوف ختم ہو گیا تھا، اس کی جگہ ایک ایسی محبت نے لے لی تھی جو گولیوں اور دشمنیوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ تیمور خان کے زخم ابھی پوری طرح بھرے نہیں تھے، مگر اس کے عزم و حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ حملے کے محض ایک ہفتے بعد ہی گاؤں کی ایک بڑی پنچایت بلائی گئی۔ یہ پنچایت کسی عام جھگڑے کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی بیوہ عورت کے حق کے لیے تھی جس کی زمین پر گاؤں کے ایک بااثر اور تیمور کے قریبی سمجھے جانے والے شخص چودھری حاکم علی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ماریا نے زرنش کو مشورہ دیا کہ وہ پنچایت میں نہ جائے کیونکہ وہاں کا ماحول بہت کشیدہ ہوتا ہے، مگر زرنش نے ضد کی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو شخص اس کے دل کا مالک ہے وہ دوسروں کی قسمت کے فیصلے کیسے کرتا ہے۔ وہ حویلی کی بلائی کھڑکی کے پیچھے بیٹھ گئی جہاں سے پنچایت کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک درخت کے نیچے بچھائے گئے تخت پر تیمور خان آ کر بیٹھا۔ اس کا ایک بازو ابھی بھی پٹی میں بندھا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک اور آواز کی گرج میں وہی پرانا جلال تھا۔ چودھری حاکم علی اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف اکھڑ کر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف ایک نحیف سی عورت جنت بی بی اپنے یتیم پوتے کا ہاتھ تھامے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سردار صاحب، یہ زمین میرے آباء و اجداد کی ہے، چودھری صاحب نے زبردستی انگوٹھے لگوائے ہیں، ہمیں ہماری زمین واپس دلوا دیں، جنت بی بی نے روتے ہوئے کہا۔ سردار صاحب، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، میں نے پوری قیمت ادا کی اور کاغذات پر اس کے دستخط موجود ہیں۔
آپ تو جانتے ہیں میں نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے، حملے کے وقت بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ چودھری حاکم علی تنک کر بولا۔ پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ چودھری حاکم تیمور خان کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا ہے اور اس کے خلاف فیصلہ دینا تیمور کے لیے سیاسی طور پر نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ تیمور نے کاغذات پر نظر ڈالی اور پھر اپنی گہری نظریں چودھری حاکم پر جما دی۔ چودھری، تم نے کہا کہ تم نے قیمت ادا کیا، کیا کوئی گواہ ہے؟ اس نے سنجیدہ مگر روبدار لہجے میں کہا۔ جی سردار، میرے 2 آدمی گواہ ہیں۔ اس نے اپنے ملازموں کی طرف اشارہ کیا۔ تیمور آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا اور جنت بی بی کے پاس گیا۔ اس نے اس کے پوتے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بی بی، کیا آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہو کہ آپ نے پیسے نہیں لیے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ سردار، میں اپنی قبر قریب دیکھ رہی ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جنت بی بی نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ تیمور دوبارہ اپنے تخت کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ اب غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ چودھری حاکم، یہ کاغذات قانونی طور پر درست ہو سکتے ہیں مگر میری عدالت میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ جنت بی بی کے پوتے کی آنکھوں میں جو خوف ہے وہ تمہارے جھوٹ کی گواہی دے رہا ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کے پاس ہر ایک ثبوت موجود تھا لیکن حاکم علی کو موقع دے رہا تھا جو وہ گنوا چکا تھا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ چودھری حاکم علی نہ صرف یہ زمین آج ہی واپس کرے گا بلکہ اس زمین سے ہونے والی پچھلے 2 سال کی آمدنی بھی بطور جرمانہ اس عورت کو ادا کرے گا۔ اگر آئندہ کسی غریب کی زمین پر نظر ڈالی تو شاہ پور کی زمین تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ تیمور نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ ایک زوردار ضرب میز پر لگائی۔ سردار، آپ ایک معمولی عورت کے لیے اپنے پرانے وفادار کو ناراض کر رہے ہیں۔ چودھری حاکم علی تلملا اٹھا۔ وفاداری کا لبادہ اڑ کر غریب کا خون چوسنے والوں کی تیمور خان کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، پنچایت برخاست کی جاتی ہے۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اوپر کھڑکی میں کھڑی زرنیش کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ اسے تیمور کے اس روپ نے جتنا مرعوب کیا تھا اتنا شاید اس کے پہلے روپ نے بھی نہیں کیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ تیمور کی سختی دراصل ایک ڈھال تھی تو اس نے کمزوروں کی حفاظت کے لیے پہن رکھی تھی۔ شام کو جب تیمور حویلی واپس آیا تو زرنیش کوریڈور میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تیمور نے اسے دیکھ کر قدم روکے۔ آج پھر کیمرہ ساتھ نہیں لائیں؟ اس نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ آج کی تصویر میں نے اپنے دل میں اتار لی ہے تیمور خان۔ آپ صرف ایک سردار نہیں ہیں، آپ ایک بہت بڑے انسان ہیں، زرنیش نے فخر سے کہا۔ تیمور نے گہرا سانس لیا اور اس کے قریب آیا۔ لوگ مجھے ظالم کہتے اور تم مجھے فرشتہ بنا رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ انصاف کرنے والا ظالم نہیں ہوتا، زرنیش نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا۔ اگر تمہاری یہ تعریفیں میرے ساتھ رہیں تو شاید میں اس کٹھن راستے پر کبھی نہیں تھوکوں گا۔ تیمور نے پہلی بار عام لوگوں کی پرواہ کیے بغیر زرنیش کا ہاتھ تھام لیا۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ شہر کی رنگینیت سردار کی سجائی کے سامنے بہت کم تھی۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد پورے گاؤں میں تیمور خان کے عدل کے چرچے تھے مگر خود سردار کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زرنیش نے یہاں قیام کے دن اب ختم ہونے کو ہیں۔ ماریہ کے بھائی کی شادی کی تقریبات مکمل ہو چکی تھی اور شہر سے زرنیش کے گھر والوں کے فون لگاتار آ رہے تھے۔ تیمور کو پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ شاہ پور کی یہ زمین جس پر اس نے برسوں حکمرانی کی تھی اب اس لڑکی کے بغیر اسے ایک بنجر صحرا کی طرح نظر آئے گی۔ اگلی شام جب آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے تیمور نے زرنیش کو حویلی کی سب سے اونچی چھت پر بلوایا جہاں سے پورا گاؤں اور دور بہتا دریا صاف نظر آتا تھا۔ زرنیش وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہاں کوئی ملازم یا پہرے دار نہیں تھا، صرف تیمور خان کھڑا تھا، خاموشی سے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی سختی آج مفقود تھی، وہاں ایک عجیب سی نرمی اور اضطراب تھا۔ آپ نے بلایا سردار صاحب؟ زرنیش نے اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ تیمور مڑا، اس کی نظریں زرنیش کے چہرے پر تھم گئی۔ ماریہ بتا رہی تھی کہ تم کل واپس جا رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، ماما اور بابا بہت یاد کر رہے ہیں۔ ویسے بھی میں یہاں صرف ایک ہفتے کے لیے آئی تھی اور اب تو 15 دن ہو چکے ہیں۔ زرنیش نے نظر جھکا لی۔
تیمور کچھ دیر خاموش رہا، پھر 2 قدم چل کر اس کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ ہوا نے زرنش کی زلفوں کو چھیڑا تو تیمور نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا۔ اس کا لمس زرنش کے وجود میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ زرنش افضال، میں نے زندگی بھر صرف حکم دینا سیکھا ہے، درخواست کرنا نہیں۔ میں نے زمینوں کے فیصلے کیے ہیں، لوگوں کے کتنے ہی جھگڑے سلجھائے ہیں، مگر آج پہلی بار میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ تیمور کی آواز میں ایک خاص قسم کی سنجیدگی تھی۔ زرنش نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا کہ شہر کی زندگی کیسی ہوتی ہے یا وہاں تم کن سہولتوں کی عادی ہو، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ شاہپور کی یہ مٹی اور اس کا سردار تمہارے بغیر ادھورے رہ جائیں گے۔ تیمور نے گہرا سانس لیا۔ اس نے زرنش کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ کیا تم اس سنگلاخ زمین پر میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ کیا تم اس سردار کی حویلی کی رونق بنو گی جو تمہارے سامنے آنے سے پہلے صرف پتھر کا ایک بت تھا؟ زرنش، کیا تم اسے شادی کرو گی؟ تیمور کی آنکھوں میں التجا اور محبت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ زرنش کو لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ اسے امید تو تھی، مگر تیمور خان جیسے خوددار اور مغرور شخص سے اتنے سادہ اور سچے الفاظ میں اظہار محبت کی توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک آئے۔ کچھ پل تو وہ سنسی کھڑی رہی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے تیمور کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں تیمور خان، مجھے شہر کی رونقوں سے زیادہ آپ کی یہ خاموشیاں عزیز ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس گاؤں میں آپ کی زندگی کا حصہ بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ ہاں، اس کا دل اس خان کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ انکاری کیسے ہو سکتی تھی جب اس کی محبت خود چل کر اس تک آئی تھی؟ تیمور کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو اس کی زندگی کی سب سے سچی مسکراہٹ تھی۔ اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب یہ سردار تمہاری حفاظت اور تمہاری خوشی کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ تیمور نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے عزم سے کہا۔ چھت پر کھڑے ان دونوں وجودوں پر چاندنی اپنی چادر پھیلا رہی تھی۔ نیچے گاؤں کی بتیاں روشن ہو رہی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں جو روشنی تھی وہ ان سب سے زیادہ معتبر تھی۔ سردار تیمور خان نے آخرکار اپنی ملکہ ڈھونڈ لی تھی اور زرنش کو اپنی منزل مل گئی تھی۔ شاہپور کی تاریخ میں آج جیسی رونق پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ سردار تیمور خان کی شادی محض ایک تقریب نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک تہوار بن گئی تھی۔ دور دور سے لوگ اپنے سردار کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ حویلی کو برقی کمکموں اور گیندے کے پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جس کی مہک میلوں دور تک محسوس ہو رہی تھی۔ زرنی، جو اب لاہور کی ماڈرن لڑکی سے شاہپور کی سردارنی بننے جا رہی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا زری کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ ماتھے پر جھومر اور گلے میں خاندانی زیورات اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ کیوں مس زرنش، شہر جانے کا ارادہ تو نہیں بدل گیا؟ ماری نے اس کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے چھیڑا۔ شہر اب ایک یاد بن چکا ہے ماریا۔ میری حقیقت اب یہی حویلی اور یہاں کا سردار ہے۔ زرنی نے شرماتے ہوئے آئینہ دیکھا۔ اس کے والدین بھی اس کی مرضی پر راضی تھے۔ وہ بھی یہاں کا ماحول اور تیمور خان کی پرسنالٹی، اس کے اخلاق کو دیکھتے بے حد خوش تھے۔ دوسری طرف مردانے میں ڈول کی تھاپ پر نوجوان رقص کر رہے تھے۔ تیمور خان سفید ریشمی شیروانی اور سر پر کلف لگی پگڑی پہنے ہاتھ میں اپنی خاندانی تلوار تھامے باہر نکلا تو فضا سردار تیمور خان زندہ آباد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک آج فاتحانہ چمک تھی، مگر اس کی نظریں بے چینی سے حویلی کی اس بالکنی کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں اسے زرنش کی جھلک دیکھنے کی امید تھی۔ نکاح کا وقت آیا تو پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ سردار تیمور خان ولد سردار احمد خان، کیا آپ کو زرنش افضال بنت افضال احمد نکاح میں قبول ہے؟ تیمور نے ایک لمحے کے لیے اپنی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے زرنش کا وہ ہنستا ہوا چہرہ دیکھا جسے پہلی بار دریا کے کنارے ملا تھا۔ اس نے پرجوش مگر ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار اس لفظ کی گونج نے اسے اور زرنش کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے نام کر دیا۔ مٹھائیاں تقسیم ہوئی اور ہوائی فائرنگ کے ساتھ آسمان رنگین ہو گیا۔
حویلی کے کمرے میں سندل اور گلاب کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ مدھم روشنیوں نے کمرے کے ماحول کو بے حد پرکشش اور خوابناک بنا دیا تھا۔ باہر شاہ پور کی سرد ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر کمرے کے اندر جذبات کی تپش عروج پر تھی۔ زرنی، جس کا سرخ اور روسی جوڑا چاندنی میں دمک رہا تھا، بیٹھ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے باہری زیورات کے شور سے بھی زیادہ تیز تھیں۔ رات کے پچھلے پہر جب شور تھم گیا اور مہمان رخصت ہو گئے، تیمور اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ تیمور خان، جو شیروانی اتار کر سفید کاٹن کے نرم کرتے میں ملبوس تھا، آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ اس کے چلنے کی آہٹ پر زرنیش نے جھجکتے ہوئے اپنی پلکیں اٹھائی، مگر گھونگھٹ سے ہی تیمور کی گہری اور پیاسی نظروں سے ٹکراتے ہی دوبارہ جھکا لی۔ زرنیش بیٹھ کے کونے پر بیٹھی گھونگھٹ نکالے ہوئے تھی۔ تیمور کے قدموں کی جاپ سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تیمور اس کے قریب آ کر بیٹھا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ الٹا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، جو زرنیش کے شرم سے سرخ ہوتے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ تیمور نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا۔ ڈر نہیں ہے، بس ایک عجیب سا احساس ہے کہ زندگی اتنی جلدی کیسے بدل گئی۔ زرنیش نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تیمور نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل جو کبھی صرف اصولوں کے لیے دھڑکتا تھا، آج تمہاری محبت کا اسیر ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں جیتی، مگر تمہیں پانا میری سب سے بڑی جیت ہے۔ وہ مسکرا کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، اور میں نے ایک فوٹوگرافر کی حیثیت سے بہت سے حسین نظارے دیکھے تھے، مگر آپ کی آنکھوں سے خوبصورت کوئی منظر نہیں ہے۔ زرنیش نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تیمور اس کے بالکل سامنے زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نہایت نزاکت سے زرنیش کے دونوں مہندی لگے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور ان پر اپنے لب رکھ دیے۔ ویسے شاہ پور کی سردارنی بن کر آپ کی چمک نے تو چاند کو بھی مات دے دی ہے، زرنیش۔ تیمور کی آواز ایک ایسے مٹھاس اور گداز تھا جو زرنیش نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ مجھے ابھی سردار صاحب ہی لگ رہے ہیں، زرنیش نے دبی آواز میں شرارت سے کہا۔ حالانکہ تیمور کی قربت کا سوچتے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ تیمور نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور اٹھ کر اس کے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زرنیش کے چہرے سے وہ ریشمی لٹ ہٹائی جو اس کی آنکھ کو چھو رہی تھی۔ اس کا لمس زرنیش کے گال پر کسی دہکتے انگارے کی طرح محسوس ہوا۔ باہر کی دنیا کے لیے میں سردار ہوں، مگر اس کمرے میں صرف تمہارا تیمور ہوں۔ وہ تیمور جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنی پوری سرداری قربان کر سکتا ہے۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ زرنیش کے قریب کیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ سرخ رنگ نے تمہیں کتنا ظالم بنا دیا ہے؟ میں خود کو تم سے دور رکھنے کی تمام کوششوں میں ہار چکا ہوں۔ تیمور نے آہستہ سے زرنیش کی بھاری جھومر کو چھوا اور پھر اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، آج ہارنے والوں کو سب کچھ ملتا ہے تیمور۔ زرنیش نے ہمت جمع کی اور اپنا ہاتھ تیمور کے چوڑے شانے پر رکھ دیا۔ تیمور کی آنکھوں میں محبت کا ایک طوفان مچا۔ اس نے زرنیش کی کمر کے گرد بازو حوال کر کے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زرنیش نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا، جہاں سے تیمور کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ تیمور نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ اسے زرنیش کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ شہر سے آئی ایک چنچل لڑکی میرے اس پتھر کے دل میں گھر کر جائے گی۔ تیمور نے اسے مزید خود سے قریب کرتے ہوئے کہا۔ زرنیش نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے لمس کی شدت کو محسوس کرنے لگی۔ اس رات شاہ پور کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں گواہ تھی۔ ایک مغرور سردار اب محبت کے خیر خانے میں ہنسی خوشی قید ہو چکا تھا۔ تیمور نے پیار سے اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت مہر کی اور وہ دونوں اپنی نئی زندگی کے ان حسین لمحوں میں کھو گئے، جہاں لفظوں کی گنجائش نہیں رہی تھی، صرف احساسات کا ایک سمندر تھا۔ شاہ پور کی فضاؤں میں آج ولیمے کی خوشی رچی ہوئی تھی۔ حویلی کے بیرونی سبزہ زار میں سفید شامیانے لگے تھے اور روشنیوں کی قطاریں رات کے اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ سردار تیمور خان اپنی روایتی پگڑی اور کالی واسکٹ میں ملبوس مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس راستے پر جا ٹھہرتی جہاں سے زرنیش کو لایا جانا تھا۔
जरनिश आज आसमानी रंग के कामदार लहंगे में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो तैमूर के साथ इस नई जिंदगी से कितनी खुश है। लेकिन इस खुशी के हजूम में एक शख्स ऐसा भी था जिसकी आंखों में हसद और इंतकाम की आग चल रही थी। चौधरी हाकम अली, वो शख्स जिसे तैमूर ने पंचायत में रुस्वा किया था और जिसकी ज़मीनें वापस दिलवाई थी, वो एक कोने में खड़ा जहरीली मुस्कुराहट के साथ तैमूर को देख रहा था। सरदार साहब, मुबारक हो। हाकम अली आगे बढ़ा और तैमूर के हाथ एक मखमली डिब्बा थमाया। ये मेरी तरफ से नई सरदारनी के लिए छोटा सा तोहफा। वो डिब्बी थमाते हुए बोला, शुक्रिया चौधरी, मुझे खुशी है कि तुम दुश्मनी पालने के बजाय खुशी में शरीक हुए। तैमूर ने उसे शक की निगाह से देखा। सरदार, मैं तो आपका खादिम हूँ, माजी की तलखियाँ पीछे छोड़ आया हूँ। हाकिम अली ने नजर झुकाई मगर उसके अंदर का सांप फन फैला चुका था। जैसी तैमूर दूसरे मेहमानों की तरफ मुड़ा, हाकिम अली ने अपने खास परिंदे को इशारा किया। उसकी चाल ये थी कि जरनिश को सबकी नज़रों में गिराया जाए। उसने हवेली के एक मुलाजिम को भारी रकम देकर जरनिश के जूस में एक ऐसी नशावर दवा मिलवा दी थी जिससे इंसान अपना होश व हवास खो देता है और बहकी बहकी बातें करने लगता है। हाकम अली चाहता था कि बड़ी महफिल में जब नई सरदारनी लड़खड़ाएगी और नाजेबा हरकत करेगी तो तैमूर की गैरत और वकार मट्टी में मिल जाएगी। जरनिश स्टेज पर मारिया के साथ बैठी थी। जब मुलाजिम ने उसे वो खास जूस पेश किया, जरनिश, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये पी लो, मारिया ने इसरार किया। जरनिश ने गिलास उठाया और अभी 2 घूंट ही भरे थे कि उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। मारिया, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो अपने चकराते सर को थामते हुए बोली। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे देखा कि सामने खड़ा हाकिम अली उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। जरनिश का तवाज़ुन बिगड़ने लगा और वो स्टेज से गिरने वाली थी कि अचानक एक मजबूत बाजू ने उसे थाम लिया। तैमूर खान जो दूर खड़ा था अपनी छठी हिस्स की बदौलत भांप गया था कि कुछ गलत है। वो अकाब की तरह झपटा और जरनिश को गिरने से बचा लिया। जरनिश, क्या हुआ? उसने फिक्रमंदी से पूछा। तैमूर, वो जूस, जरनिश ने लड़खड़ाती जुबान में कहा और वो उसके कंधे पर ढेर होगी। देखो, शहर की लड़की है, शायद इसी ही सब रास नहीं आया। कुछ हासिदों ने तो यहाँ तक कह दिया कि शायद वो नशे में है। पूरे पिंडाल में सरगोशियाँ शुरू होगी। तैमूर ने गुस्से से भरपूर नजरें मजमे पर डाली तो सब खामोश हो गए। उसने जूस का गिलास उठाया और उसकी खुशबू सूंघी। उसकी तजुर्बाकार नाक ने फौरन अद्वियात की बू पहचान ली। उसने पलट कर देखा। सिर्फ एक हाकम अली था जो घबराता हुआ वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था। बख्शू, हाकम अली को रोको। तैमूर की आवाज़ किसी गरजते बादल की तरह बुलंद हुई। तैमूर ने जरनिश को मारिया के हवाले किया और किसी बपरे हुए शेर की तरह हाकिम अली की तरफ बढ़ा। उसे बड़ी महफिल में हाकिम अली का गिरबान पकड़ा और उसे घसीटते हुए बीच में ले आए। तुम्हें लगा था तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को दागदार करोगे और मैं खामोश रहूँगा। तैमूर ने इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा के हाकिम अली ज़मीन पर जा गिरा। सरदार, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। वो गिड़गिड़ाने लगा मगर बख्शू ने इस मुलाजिम को पहले पकड़ लिया था जिसने जूस दिया था। मुलाजिम ने खौफ के मारे तैमूर खान के सामने सब सच उगल दिया। शाहपुर के लोगों, सुन लो, ये शख्स जिसे मैंने अपना भाई समझा, उसने आज तुम्हारी सरदारनी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। मेरा अदल कहता है कि उसकी ज़ुबान काट दी जाए, मगर मैं उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा दूंगा। तैमूर ने मजमा से मुखातिब होकर कहा, हाकिम अली की तमाम जायदाद जब्त करके गांव के यतीम खाने के नाम की जाती है और उसे अभी इसी वक्त काला मुंह करके गांव से निकाल दिया जाए। अगर ये दोबारा शाहपुर की हदूद में नजर आए तो इसे गोली मारने वाले को मैं खुद ही नाम दूंगा। तैमूर ने वहीं खड़े खड़े ऐलान किया। हाकिम अली को जिल्लत के साथ महफिल से निकाल दिया गया। तैमूर दोबारा स्टेज पर आया जहां जरनिश को होश आ रहा था। आज का वलीमा इसलिए याद रखा जाएगा कि दुश्मन ने एक चिराग बुझाने की कोशिश की मगर अल्लाह ने उसे एक मिशल बना दिया। मेरी जरनिश पर उठने वाली हर उंगली को मैं काटना जानता हूँ। उसने सबके सामने जरनिश का हाथ थामा और बुलंद आवाज में कहा। जरनिश ने मोहब्बत भरी नजरों से तैमूर को देखा। उसका मान आज हमालिया से भी ऊंचा हो गया था। उसे पता था कि जब तक तैमूर खान उसके साथ है
کوئی طوفان اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ ولیمے کے ہنگامے اور حاکم علی کے اس دھوکے کے بعد حویلی میں خاموشی کی چادر ڈلی ہوئی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور اب صرف چاندنی تھی جو حویلی کے در و دیوار پر چاندی بکھیر رہی تھی۔ تیمور خان جو کچھ دیر پہلے کسی بپرے ہوئے شیر کی طرح دشمن پر جھپٹا تھا، اب اپنے کمرے کی دہلیز پر کھڑا ایک مکمل بدلا ہوا انسان تھا۔ کمرے کے اندر سندل کی بھینی بھینی خوشبو اور گلاب کے پھولوں کی مہک سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ زرنش بیٹھ کے کونے پر دبک کر بیٹھی تھی۔ اس کا آسمانی رنگ کا لباس روشنی میں جھلملا رہا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اب وہ ابھی ولیمہ کی تقریب میں ہونے والے واقعے کے صدمے سے پوری طرح نہیں نکل پائی تھی۔ تیمور نے نہایت نرمی سے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے جوتوں کی آہٹ سن کر زرنش نے جھجکتے ہوئے نظر اٹھائی۔ جہاں تیمور کی آنکھوں میں غصے کی جگہ اب بے پناہ محبت اور تشویش تھی۔ تم اب بھی کانپ رہی ہو؟ تیمور کی آواز کسی ریشمی ڈور کی طرح نرم تھی۔ اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھا اور زرنش کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم اور کشادہ ہاتھوں میں لے لیا۔ تیمور کے لمس کی حدت زرنش کے پور میں اترنے لگی، جیسے کوئی ٹھہرا ہوا دریا یکدم بہہ نکلا ہو۔ مجھے خوف لگ رہا تھا تیمور، اگر آپ صحیح وقت پر نہ پہنچتے تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے؟ زرنش کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تیمور نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ شاہپور کا سورج مغرب سے نکل سکتا ہے زرنش، مگر تیمور خان کی موجودگی میں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میری عزت نہیں تو میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہو۔ اس نے نہایت نزاکت سے زرنش کے چہرے سے وہ زلفیں اٹھائیں جو اس کے آنسوؤں سے بھیگ کر گالوں پر چپک گئی تھی۔ تیمور کی انگلیاں جب اس کی مخملی جلد کو چھوئی تو زرنش کے وجود میں ایک سحر انگیز تھڑ تھڑاہٹ دوڑ گئی۔ لوگوں کے سامنے تو تم بہت بہادر بنتی ہو، میرے سامنے اتنی موم کیوں ہو جاتی ہو؟ تیمور نے اسے چھیڑتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنی عقیدت مہر کی۔ زرنش نے اپنی آنکھیں موند لی اور اپنا سر تیمور کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہاں مجھے کسی ڈال کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سینہ میری پناہ گاہ ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ تیمور نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے خود سے اس طرح پیوست کر لیا کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی۔ اسے محسوس کیا کہ زرنش کی خوشبو اسے مدہوش کر دی ہے۔ وہ لاہور کی وہ چنچل لڑکی اب اس سخت گیر سردار کی کائنات بن چکی تھی۔ تیمور نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگی۔ زرنش، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے سامنے اتنا بے بس ہو جاؤں گا۔ تمہاری یہ آنکھیں جب مجھے دیکھتی ہیں تو میں اپنی پوری سرداری ان پر وار دینا چاہتا ہوں، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ زرنش کے لبوں پر ایک دل بنانا مسکراہٹ آئی۔ اس نے تیمور کے کرتے کے کالر کو تھام کر اسے مزید قریب کر لیا۔ صرف سرداری اور کچھ نہیں، وہ آئیبرو چکا کر بولی۔ تیمور کی آنکھوں میں شرارت اور رغبت کی ایک لہر دوڑی۔ میری جان بھی تمہاری ہے، میرا مان بھی تمہارا ہے، آج سے سویلے کا ہر ذرہ تمہارے حکم کا پابند ہے، اور یہ سردار تمہارا اسیر۔ اس نے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کر کے سرگوشی کی۔ تیمور کا ہاتھ زرنش کی کمر پر تنگی سے جم گیا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس نے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی پہلی مہر ثبت کی۔ زرنش کے حلق سے ایک مدھم سی سسکی نکلی اور اسے اپنی گرفت میں تیمور کے شانوں پر مضبوط کر لی۔ کمرے میں لگی شمعیں دھیرے دھیرے پگھل رہی تھی، بالکل اسی طرح جیسے تیمور کی انا اور سختی زرنش کی محبت کی آنچ میں پگھل رہی تھی۔ تیمور نے اسے نہایت آہستگی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود پیاس و تڑپ آج اپنی منزل پا چکی تھی۔ تم میری ہو زرنش، ہمیشہ کے لیے، تیمور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اور آپ میرے؟ زرنش نے سرگوشی کی۔ اس رات شاہپور کی زمین نے ایک نیا قصہ رقم کیا، ایک ایسی محبت کا قصہ جو رواجوں کی زنجیروں سے آزاد تھا، اور جس میں ایک مغرور سردار نے اپنی انا کو ایک نازک سی لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر ان دونوں کے وجود پر پڑ رہی تھی، جب ایک دوسرے میں گم ہو کر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکے تھے۔ محبت کا یہ طویل سفر جو کچے راستوں اور پہلی نظر کے تصادم سے شروع ہوا تھا، آج وصال کی حسین منزل پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ 3 سال بعد شاہپور کی فضاؤں میں آج ایک خاص قسم کی مہک اور سکون تھا۔ وقت کے پہیے نے تیزی سے گردش کی تھی اور اس
واقعوں کے 3 سال بیت چکے تھے جب لاہور کی ایک فوٹوگرافر لڑکی نے اس سنگلاخ زمین کے سردار کا دل جیتا تھا۔ ان 3 سالوں میں شاہپور بہت بدل چکا تھا۔ کچی سڑکیں پختہ ہو چکی تھی، لڑکیوں کے لیے ایک نیا سکول بن چکا تھا، اور ان سب تبدیلیوں کے پیچھے زرنش کا ذہن اور تیمور خان کا مضبوط ہاتھ تھا۔ حویلی کے وسیع و ریز لان میں جہاں کبھی صرف خاموشی اور رعب کا پہرا ہوتا تھا، آج ایک ننھے سے وجود کے قہقہے گونج رہے تھے۔ تیمور خان حویلی کی بالکنی میں کھڑا نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی سختی اب ایک ابدی سکون میں بدل چکی تھی۔ اس کی نظریں 2 سالہ زریاب خان پر جمی تھی، جو اپنے ننھے منھے قدموں سے گھاس پر دوڑ رہا تھا۔ زریاب کی آنکھیں بالکل اپنے باپ جیسی گہری اور عقابی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں وہی شرارت تھی جو زرنش کا خاصہ تھی۔ تیمور، آپ پھر یہاں آ کر کھڑے ہو گئے؟ ایک مانوس اور محبت بھری آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا۔ تیمور مڑا تو سامنے زرنش کھڑی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پروکار اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس کے گلے میں وہی خاندانی ہار تھا جو تیمور نے اسے ولیمے پر پہنایا تھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ میرا عکس کیسے میری زمین پر دوڑ رہا ہے۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا زرنش کہ تم نے اس بنجر زمین کو اتنے رنگوں سے بھر دیا ہے۔ تیمور نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ صرف میرے رنگ نہیں ہے تیمور، یہ آپ کی اس محبت کا ثمر ہے جس نے مجھے اس مٹی سے جوڑ دیا۔ آپ کو یاد ہے جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو مجھے یہاں کے لوگ اور ان کے طریقے کتنے عجیب لگتے تھے؟ زرنش نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اب مجھے تم ایک ضدی شہزادی لگتی تھی جو میری پنچایت میں خلل ڈالنے آئی تھی۔ تیمور نے ہنس کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسی لمحے نیچے سے ماری کی آواز آئی جو ابھی زرنش کی بہترین دوست اور اب حویلی کی اہم رکن تھی۔ زرنش، ذرا آپ کو سنبھالو، اور یہ اب دادا جان کی بندوق اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اونچی آواز میں بولی۔ تیمور اور زرنش دونوں نے نیچے دیکھا تھا۔ ننھا زریاب ایک پرانی شکاری بندوق جو صرف سجاوٹ کے لیے رکھی تھی گھسیٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی ضد تھی جو تیمور خان کا خاصہ تھی۔ سردار کا بیٹا ہے ماریا، اسے کھلونوں سے نہیں روایتوں سے پیار ہوگا۔ تیمور نے نیچے کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ تیزی سے نیچے پہنچا اور زریاب کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ننھے زریاب نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تیمور کی مونچھوں کو چھوا اور بابا پکارا تو تیمور کا دل پگھل کر رہ گیا۔ وہ سردار جو پورے ضلع کے لیے اپنی آہنی دیوار تھا، اپنے بیٹے کے سامنے ایک عام موم سا باپ بن چکا تھا۔ زرنش بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا کیمرہ نکالا، وہ کیمرہ جس نے ان کی محبت کی پہلی بنیاد رکھی تھی۔ تیمور، ذرا سامنے دیکھیں، ایک پرفیکٹ شاٹ لینا ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تیمور نے زریاب کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور وقار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ زرنش نے لینس فوکس کیا اور کلک کی آواز کے ساتھ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ اس تصویر میں صرف ایک باپ اور بیٹا نہیں تھے، بلکہ شاہپور کا مستقبل اور ایک ماں کی ممتا کی پوری کائنات سمٹ آئی تھی۔ شام کی ڈھلتی روشنی میں جب اذان کی آواز گونجی، تیمور نے زرنش کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں پتہ ہے زرنش، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سرداری تخت و تاج کا نام ہے، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ اصل سرداری تو اس دل پر حکمرانی ہے جو آپ سے محبت کرے۔ تیمور نے دھیرے سے کہا، اور اس محبت کی سلطنت میں ہم دونوں ہی سردار ہیں۔ زرنش نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ حویلی کے بلند و بالا گیٹ پر ابھی وہی پہرے دار تھے، وہی روب تھا، مگر اب وہاں سے گزرنے والے ہر شخص کو پتہ تھا کہ اندر صرف انصاف نہیں بلکہ ایک ایسی محبت بستی ہے جس نے سنگلاخ پہاڑوں کو بھی نرم کر دیا تھا۔ شاہپور کی مٹی نے ان دونوں کے داستانی عشق کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا، جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بننے والی تھی۔ محبت، عدل اور وفا کی یہ تکون اب مکمل ہو چکی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی